وہ سب اس وقت ہوٹل کے بوفے ایریا میں تھے۔ وہ ویلویٹ کی شال اپنے گرد اوڑھے سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ کیوں نہ ناشتے کے بعد ہم سب آس پاس کی جگہیں گھوم لیں؟ اب ہوٹل میں رہنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں نا ہم؟ یہ وردہ کا کزن تھا۔ اس کی بات پر سب سے پہلے وردہ نے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ میرا موڈ نہیں، تم لوگ ہو آؤ، اس نے آہستگی سے وردہ سے کہا۔ کیا مطلب تم لوگ ہو آؤ؟ ہم لوگ یہاں مزے کرنے آئے محمل، موڈ خراب مت کرو۔ وہ جتنا آہستہ بولی تھی وردہ اتنا ہی تیز بولی تھی کہ کافی کا کپ لبوں سے لگاتے وقار ضیا کے ہاتھ تھمے تھے۔ انہوں نے حیرت سے محمل کو دیکھا تھا۔ اس کا رویہ بہت عجیب سا تھا جسے وہ کل سے نوٹ کر رہا تھا۔ وردہ، اسے بہت برا لگا تھا وردہ کا اس طرح تیز لہجہ اختیار کرنا۔ وہ جانتی تھی اس کا رویہ غلط ہے، وہ یہاں اپنی مرضی سے آئی تھی، مگر اپنے دل کا کیا کرتی جو کسی طور پر بھی مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول کر کہیں نہیں گئی تھی۔ دوسرا یہاں آ کر اسے ایسا لگ رہا تھا جسے وہ ہر وقت کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ جسم میں گھستی عجیب سی نظریں جو اسے جھلسا کر رکھ دینا چاہتی تھی، مگر وہ یہ بات چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اسے مذاق نہیں بننا تھا، اسے کسی کی بھی نظروں میں نہیں آنا تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے مسلسل الارم دے رہی تھی۔ کاش یہ احساس اسے پہلے ہوا ہوتا۔ اس نے خود سے شکایت کی تھی۔ کوئی بات نہیں ہے وردہ، اگر وہ نہیں جانا چاہتی ہے، تم لوگ ہو آؤ، میں اور محمل یہاں ہیں۔ وقار، آپ جائیں، میری وجہ سے اپنی تفریح خراب مت کریں۔ وردہ سے پہلے ہی اس نے وقار کو منع کیا تھا۔ وہ اس وقت وقار سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر تم کہیں نکل مت جانا، ہم لوگ جلد آئیں گے۔ نہیں، جلدی کیوں، آرام سے گھومنا، میری طبیعت بہتر ہوئی تو میں کال کر کے لوکیشن معلوم کر کے آ جاؤں گی۔ اس نے بہت سہولت سے انہیں کہا تھا۔ وہ فی الحال اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ اس نے انکار نے وردہ کا موڈ بری طرح خراب کر دیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اس کے اٹھتے ہی سب ایک ایک کر کے اپنی تیاریوں کے لیے وہاں سے اٹھ گئے، سوائے وقار کے۔ محمل، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بس موسم کی وجہ سے ایسا ہے اور کچھ نہیں، ریسٹ کروں گی تو بہتر فیل کروں گی۔ اپنا موبائل اٹھاتے وہ وہاں سے اٹھ گئی تو وقار کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ محمل کہاں گئی؟ وردہ واپس آئی تو وقار کو اکیلا بیٹا دیکھ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ وردہ، تم نے تو کہا تھا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، مگر وہ میرے ساتھ بھاگنے کو تیار ہے، مگر وہ میری خاطر سب کچھ چھوڑ سکتی ہے، مگر شادی تو دور، محبت بھی بہت دور۔ مجھے تو اس کی آنکھوں میں اپنا اب تک نظر نہیں آ رہا۔ وقار بہت سوچ سوچ کر ایک ایک لفظ بول رہا تھا۔ ظاہر ہے اتنا بڑا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا اور وہ گھبرا رہی ہے۔ وہ اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی۔ اس کے پاپا بہت جابر قسم کے آدمی ہیں، وہ اپنی شادی پر اسے چڑھانا چاہتے ہیں، اور تو اور اس کی شادی اپنے ہی جیسے کسی ظالم انسان سے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کبھی خود سے نہیں کہے گی، آپ کو ہی سب کچھ کرنا ہوگا، آپ کو اس سے بات کرنی ہوگی۔ وردہ آہستہ آہستہ اسے سب بتا رہی تھی۔ وقار ضیا اس کی بات پر ہولے سے مسکرایا تھا۔ اگر ایسا ہے تو میں جلد اس سے بات کروں گا، بالکل، اور اگر وہ انکار کرے تب بھی آپ سننا، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے۔ وردہ کی بات پر وہ سر ہلا گیا۔ وہ ایک اندھیری کوٹری تھی، حبس زدہ، سیلن زدہ دیواریں، جہاں اب کائی اپنا ڈیرا جمانے لگی تھی۔ وہ بے حس و حرکت یخ بستہ فرش پر ادھڑے ہوئے کپڑوں میں پڑا تھا۔ اس کا ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا، مگر اس وقت اسے کسی اور کی فکر تھی۔ وہ سوچنا بند کر دینا چاہتا تھا، مگر ناممکن سا تھا۔ اسے صرف جسمانی اذیت دی گئی تھی، مگر اس کے ساتھ موجود اس معصوم بچے کو وہ لوگ گھسیٹ کر لے گئے تھے۔ وہ چار وحشی تھے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے اس کی معصوم کی چیخیں سن رہا تھا، دردناک، وحشتناک چیخیں، روحوں پر لرزہ طاری کرنے والی چیخیں۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا، اس سے بچانا چاہتا تھا، مگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ سکتا۔ اپنے جسم پر وہ گندا لمس وہ اب تک محسوس کر رہا تھا۔ میں گھر سے لمحے کو دور ہوا تو لوگوں نے اسے دنیاوی جہنم میں لا پھینکا تھا۔ 13 سال کا گندا ذہن اور اتنا بڑا ظلم۔ اسے اس جگہ سے نکلنا تھا، اپنی عزت بچانی تھی، اپنا وقار بچانا تھا۔ وہ چھوٹا ضرور تھا مگر بے وقوف نہیں۔ اس نے ان دونوں کو دیکھا جو اس وقت انجیکشن کے زیر اثر گہری نیند میں تھے۔
وہ بہت غور سے کمرے میں آتی روشنی کو دیکھ رہا تھا، کمرے میں موجود اس واحد روشن دان کو۔ تم کیوں نہیں آئی؟ مجھے بہت غصہ ہے۔ وہ جب سے کمرے میں آئی تھی ردا سے رابطے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت اسے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی جو صرف اور صرف ردا سے اسے مل سکتا تھا۔ ریلیکس، مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ ایسے کیوں خود کو پریشان کر رہی ہو؟ پتہ نہیں، مگر مجھے اس وقت تمہاری بہت ضرورت ہے۔ بس آنٹی کی طبیعت سنبھلتے ہی تم یہاں آ جاؤ۔ وہ بس ضد تھی۔ اس کی بات پر ردا چونک اٹھی۔ مما کی طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ مما تو بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آنٹی ٹھیک ہے تو پھر تم کیوں نہیں آئی؟ بن بلائے مہمان بننا مجھے بالکل بھی نہیں پسند۔ وردہ نے مجھے جانے کے بارے میں صرف بتایا تھا اسی دن جب ہم ساتھ تھے، اس کے علاوہ وردہ سے دوبارہ بات نہیں ہوئی میری۔ ہیں؟ لیکن وردہ نے مجھے کہا تھا کہ آنٹی بہت بیمار ہے اور تم ان کے پاس ہو۔ تمہارا موبائل خراب ہو گیا ہے، اس لیے تو میں نے آج زوبیہ سے تمہارے گھر کا نمبر لیا ہے۔ وہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ سب اتنا مشکل کیوں تھا؟ محمل، میری بات غور سے سنو۔ تم وہاں مزید مت رکو، بس تم فوراً وہاں سے گھر کے لیے نکلو۔ ردا نے ایک ایک لفظ سختی سے ادا کیا تھا۔ آخر ہو کیا رہا ہے یار؟ یہاں وردہ کا رویہ عجیب ہے، اوپر سے تم اچانک ایسی بات کر رہی ہو۔ وہ سچ میں معاف ہو گئی تھی، اسے یہاں کے راستے نہیں پتہ تھے، وہ کیسے یہاں سے اکیلے جاتی؟ میری بات غور سے سنو محمل۔ وردہ؟ کیا وردہ؟ ردا، بولو، چپ کیوں ہو گئی؟ ہیلو؟ وہ مسلسل دوسری طرف سے ردا کو پکار رہی تھی، مگر سگنلز ڈراپ ہو چکے تھے۔ خوف سے اس نے موبائل پیٹ پر اچھالا اور خود روم سے باہر آ گئی کہ اب کمرے میں گھٹن کا احساس بڑھنے لگا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو وقار دیا کو سامنے بیٹھا وہ لمحے کو رکی تھی۔ اسے احساس تھا اپنی پریشانی کی وجہ سے وہ اس شخص کے ساتھ بالکل بھی اچھا رویہ نہیں رکھ پا رہی تھی، تو وہ اس کی وجہ سے اپنی مصروفیات ترک کر کے یہاں آیا تھا تاکہ وہ دونوں ساتھ رہ کر ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ وہ وقار کے ساتھ اپنے رواں رکھے رویے پر ایک دم سے شرمندہ ہوئی تھی۔ محبت کا دعویٰ تو وہ بھی کرتی تھی نا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ آہستہ سے اس جگہ کی طرف بڑھی تھی جہاں وقار ضیاء کرسی پر بیٹھا موبائل میں مصروف تھا۔ وہ شاید کوئی بہت ضروری بات کر رہا تھا کہ اسے آگے پیچھے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ آہٹ پر اس نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر الوداعی کلمات کہتے وہ مسکرایا تھا۔ آپ گئے نہیں سب کے ساتھ؟ اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتی وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے محمل؟ میں پریشان ہو رہا تھا اس لیے وہاں نہیں گیا، میرا دل نہیں کیا۔ اس شخص کے خلوص کے آگے وہ ایک بار پھر شرمندہ ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری وقار، میری وجہ سے آپ کا ٹرپ بھی خراب ہو رہا ہے۔ وہ واقعی شرمندہ تھی۔ ایسے تو نہ کہو محمل، میرے لیے یہ احساس ہی بہت ہے کہ تم نے مجھے موقع دیا، مجھے یہاں بلایا اپنے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ وقار کی بات پر وہ چونکی تھی۔ یہ پلان تو وردہ کا تھا، تو کیا وردہ نے وقار کو کچھ اور کہا تھا؟ مجھے بتایا وردہ نے تمہارے بابا تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر میں بہت ڈر گیا تھا محمل، میری زندگی میں ایک واحد ہو تم۔ وہ بہت نرم کو تھا، شائستگی سے کہتا وہ سے ساری سوچیں بھولا گیا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں محمل۔ تو آپ بابا سے بات کر لیں وقار، وہ میری شادی کر دیں گے اپنے ہی جیسے کسی سخت مزاج انسان سے۔ مجھے نفرت ہے ایسی زندگی سے، اور اب میں تمام عمر ایک گھٹن زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی تو وقار ضیاء نے اس چمکتی رنگت والی حسین پری کو دیکھا تھا۔ میرے ساتھ بھاگ چلو میری دنیا میں، اس کا ہاتھ تھامے وہ ہولے سے بولا تو محمل نے سر اٹھا کر ایک جھٹکے سے اسے دیکھا۔ گھر سے بھاگ جاؤ، اس نے ان کے لفظ دہرائے تھے۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیاں اس ٹوٹے کانچ کی جیسی ہوتی ہیں جنہیں ہم جتنا بھی جوڑ لیں وہ کبھی جڑ نہیں پاتی، اور اپنے آس پاس رہنے والوں کو لہو لہان کر دیتی ہیں۔ کسی اجنبی کے کہے لفظ اسے اپنے گرد گونجتے محسوس ہوئے تھے۔ میں تمہیں سب سے دور لے جاؤں گا، ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، جہاں تمہارے ماں باپ کی کوئی سختی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ وہ اسے روشن خواب دکھا رہا تھا، مگر وہاں عزت بھی تو نہیں ہوگی۔ اس کے دل نے دعائی دی تھی۔ پلکوں غائب ہوئی سوچوں نے ایک بار پھر اس پر حملہ کیا تھا۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی، بس یک ٹک اس شخص کا چہرہ دیکھنے لگی جو اب دھندلا سا ہوتا جا رہا تھا۔ آج پھر وہ کمرہ سیاہی میں ڈوبا تھا، اس سیاہی میں جس میں گناہ چھپائے جاتے تھے۔ سیاہ رنگ کو بدنام کرنے والا وہ سیاہ آدمی پورے کروفر سے براجمان سگار سلگا رہا تھا۔ وہ ذرا نہیں بدلا تھا۔ گزشتہ 15 سالوں سے وہ ایسے کا ایسے ہی تھا،
صفاقو بے رحم، کتنے دن مزید لیں گے غلام؟ مجھے وہ لڑکی جلد از جلد چاہیے۔ سامنے مؤدب انداز میں کھڑے غلام علی کو کہتے اس نے وہ حرام سیال اپنے حلق میں اتارا تھا۔ کوشش کی جا رہی ہے مگر وہ ہوٹل سے باہر نہیں نکلتی، اور نکلی بھی تو کسی کے ساتھ۔ تو اتنے پیسے میں نے جھگ مارنے کے لیے دیے ہیں؟ مجھے کل تک وہ لڑکی چاہیے غلام، میں مزید تاخیر نہیں کر سکتا۔ اگر اس کا باپ اس تک پہنچ گیا تو وہ پھر کبھی ہمارے ہاتھ نہیں آ سکے گی۔ وہ بے چین ہوا تھا یہ بات سوچ کر، میں نے اپنی جوانی برباد ہوتے دیکھی ہے اس شخص کی وجہ سے۔ اب اس کی باری ہے غلام، آپ بے فکر رہیں، کچھ بھی ہو جائے وہ کل رات تک آپ کے سامنے ہوگی، غلام علی تابداری سے بولا تھا۔ اس کا بس چلتا وہ سامنے بیٹھے شخص پر اپنی زندگی وار دیتا۔ مجھے وہ کل تک چاہیے ہر حال میں، کہو اپنے لوگوں سے اگر زندہ رہنا ہے تو اسے میرے حوالے کرنا ہوگا، ہر حال میں چاہیے، جان کیوں نہ دینی پڑے۔ اس کی بار پر سر ہلاتا غلام باہر آیا تھا اور آگے اپنا حکم صادر کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا گزرے سالوں میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ لڑکی اتنی اہم تھی اندر بیٹھے اس شخص کے لیے، مگر اتنا تو طے تھا وہ اب کی بار اپنے مالک کو مایوس نہیں کرے گا۔ وہ ایک طویل سڑک تھی، بہت طویل، جس کا اختتام نہ جانے کہاں ہونا تھا، وہ نہیں جانتا تھا۔ اسے بھاگنا تھا تیز، بہت تیز۔ وہ یوں ہی مسلسل بھاگتے بھاگتے سامنے پڑے پتھر سے بری طرح لڑکھڑایا تھا اور دھڑام سے زمین بوس ہوا تھا۔ اللہ! وہ بدحواس ہوتے ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا، اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا، جسے وہ خواب میں نہیں سچ میں اتنا بھاگا ہو۔ محض تو ٹھیک ہے نا؟ عزیر کی آواز پر اس نے گہرا سانس بھرتے سر کو اسبات نے جنبش دی تھی۔ عزیر کے ہاتھ سے گلاس لیتے اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا تھا۔ گلے میں پڑتے کانٹوں سے ہونے والی چبھن اب قدرے کم تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی تک آیا تھا اور بند کھڑکی کو کھولا تو یکبختہ ہواؤں نے اپنا راستہ بنایا تھا۔ اتنی شدید سردی میں بھی وہ پسینے سے شرابور تھا۔ بیمار ہو جاؤ گے ماس، کھڑکی سے ہٹ جا۔ عزیر نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ نہ اس نے کبھی بتایا تھا نہ بتانے والا تھا۔ مازیہ نے ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ ڈائریکٹ منہ سے لگایا تو عزیر جھنجھلایا تھا۔ وہ ایسے ہی کرتا تھا، جب وہ ایسے اٹھتا تھا نہ جانے کتنے جگ وہ پانی پی جاتا تھا، مگر پیاس تھی کہ بجھتی ہی نہیں تھی۔ تو کسی ڈاکٹر کو کیوں نہیں بتاتا اپنی حالت؟ کیا ہوا میری حالت کو؟ وہ واپس اپنی ٹون میں آ چکا تھا یا ناٹک کر رہا تھا، اسے سمجھ نہیں سکا، مگر ایک خفا نظر اس پر ڈالتا اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا۔ ٹھیک ہوں میں یار، بس کام کے پریشر کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، بہت ہلکے پھلکے انداز میں کہتے وہ واپس سے اپنی جگہ پر آ کر لیٹا تھا۔ عزیر کی موجودگی میں وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، لیکن کیا، اسے وہی جانتا تھا۔